السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت موجود ہیں کوالٹی ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج ریڑھ میں۔ مانسرا کا ایک سرسبز علاقہ ہے، ایک بڑا مشہور علاقہ ہے، اور یہ جو ادارہ ہے محمد معروف صاحب اس علاقے کی تعلیمی شخصیت جنہوں نے 22 سال پہلے اس ادارے کا افتتاح کیا، اور عبد الوحید صاحب ان کے فرزند ہیں، پرنسپل ہیں کوالٹی ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج ریڑھ کے، جو مانسرا کا ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ ایک بڑا ادارہ کا آغاز انہوں نے 22 سال پہلے کیا، اور آج یہ ایک تناوری درخت نہیں بلکہ وہ درخت ہے کہ جو علم کے پھل، علم کی روشنی جو ہے وہ پورے علاقے میں بانٹ رہا ہے۔ بے شمار اساتذہ کرام یہاں پر ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں، وہ ٹریننگ کے بعد وہ مختلف اداروں میں جا چکے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو یہاں پر روزگار ملا ہے، مل رہا ہے اور ملے گا۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ سر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرائیے گا کہ کس طرح آغاز ہوا اور یہاں تک کا سفر کیسے مکمل ہوا۔ میرا نام عبد الوحید ہے۔ ہم نے اس ادارے کی ابتدا 1999 میں کی تھی، اور اس کے بعد سے ہم نے کافی اس میں ترقی کی ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد اور ایک ہی نعرہ ہے، تعلیم سب کے لیے۔ تو یہاں امیر غریب کی کوئی قید نہیں ہے، یتیم بچے فری بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے فیسیں اس مناسبت سے رکھی ہیں کہ ایک غریب آدمی کی بھی پہنچ میں یہ اسکول ہو، تو بچے بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہم نے کافی بچوں کے ساتھ محنت کی، اور ہمارے بچے اس وقت کافی اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہیں، جابز کر رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور زیادہ تر بچے فورسز میں۔ اکثر ہمارا بچہ جو ہے، ہم کنسیپچول لرننگ کرواتے ہیں۔ ہمارا ادارے کے بچہ جو بھی جاتا ہے، کہیں پہ بھی ٹیسٹ دیتا ہے تو لازمی کوالیفائی کرتا ہے۔ تو بہت سارے بچے ہزاروں کی تعداد میں جہاں سے نکل کے ابھی ماشاءاللہ اپنی جابز کر رہے ہیں، اور علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور اس علاقے کی ترقی کے لیے ہم نے یہاں پہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تو کافی لوگ تعلیم کے لحاظ سے بہت پسماندہ تھا یہ ایریا۔ لوگ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تھے، اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے تھے۔ تو جب ہم نے سٹارٹ لیا تو ان لوگوں نے رجحان کی اس ادارے کی طرف آئے۔ ہم نے بچوں کو کافی سہولتیں دیں، پڑھانے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ والد صاحب الحمدللہ وہ ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ سے ریٹائر ہیں، ان کے مشورے سے ہم چلتے رہے، تو آج ہم ماشاءاللہ کامیاب ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بھی ہمارا ادارہ ترقی کرے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ اچھا عبد الوحید صاحب، شروع میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیا ہوگا آپ نے، کیونکہ اس وقت رجحان بھی نہیں تھا، اور زیادہ تر لوگوں کا گورنمنٹ سیکٹر کی طرف رجحان تھا، پرائیویٹ ادارے پہ لوگوں کا اعتماد ہی نہیں تھا۔ تو ذرا شروع کے دن بتائیے گا کہ کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑی خوبی یہ کیونکہ آپ دور افتادہ علاقے میں واقع ہیں، تو اس ادارے نے کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے بچیوں کو ایک باپردہ روزگار، اور جو بچے ہیں ان کی جیب خرچ کے لیے آپ نے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی انڈسٹری ایک لگائی۔ جی الحمدللہ، اس لحاظ سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ بے روزگار تھے، تو ہمارا ادارہ جیسے ہی بڑھتا گیا، مزید ہم سٹاف ہائر کرتے گئے، اور تقریباً لوکل کمیونٹی کے اس وقت میرے پاس 50 سٹاف ٹیچنگ ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے 10-12 بندے وہ ہیں، وہ ادھر بہترین کام کر رہے ہیں، ان کا چولہا جل رہا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو، لوگوں کو سہولت ملے۔ اور بچوں کی جہاں تک تعلق ہے، بہت سارے بچے یہاں سے سیکھ کے جو نکلے ہیں، تو وہ اس وقت اپنے گھر کے لیے ایک بہترین روزگار ان کے پاس موجود ہے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے باقی کمیونٹی کے لوگوں کو ہم نے اس طرح سے فیسلٹی پرووائڈ کی ہیں، فیسیں کم رکھی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے پاس آئیں، اور یہ بھی کوشش کی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو اپنے خرچے پہ ہم یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ اس کو اسکالرشپ دیں۔ اسکالرشپ دے رہے ہیں، کتابوں کی مد میں، کاپیوں کی مد میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ یہ بچہ تعلیم حاصل کر لے۔ عبد الوحید صاحب، اس وقت آپ کے پاس کتنے لوگ ملازم ہیں، کتنے ٹیچر ہیں، کتنے کلریکل سٹاف ہیں، کتنی آیا ہیں، چوکیدار ہیں، اور ان تمام کی جو سیلری ہے وہ کتنی بنتی ہیں، تو ہمیں
معلوم ہو کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اتنا رینیو دے رہا ہے، اتنی فیسیلیٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی لوگوں کو پتہ ہو کہ کوالٹی ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج جو ہے وہ علاقے کو کتنی رینیو بھی دے رہا ہے اور کتنی اس نے اس وقت بے روزگاری کو ختم کیا ہوا ہے۔ جی، اس میں ہمارے پاس ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسے 44 ٹیچنگ اسٹاف ہے، 44 جی، اور تقریباً 12-13 بندے نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، وہ بھی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں۔ یہ کم و بیش 60، آپ 60 کا اراؤنڈ اباؤٹ آپ سمیت 60 لوگ ہو گئے۔ جی جی، تقریباً 60 لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور باقی جہاں تک ان کی سیلریز کی بات ہے وہ تقریباً ہمارے پاس منتھلی جو ہم پے کرتے ہیں باقی اخراجات کو چھوڑ کے 7.5 لاکھ سیلری پے کرتے ہیں۔ 7.5 لاکھ آپ مطلب علاقے کو لوٹا رہے ہیں، وہ روزگار کی مد میں لوٹا رہے ہیں۔ ناظرین یہ ایک دیکھیں، یہ ایک تعلیمی ادارے، یہ ایک کاروباری سیکٹر کا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ روشن باب ہوتا ہے۔ پرائمری سیکشن سے آغاز کیا ہے، پھر لوگوں کا اعتماد بڑھتا گیا، بچے زیادہ ہو گئے، تو پھر ہم نے مڈل سیکشن سٹارٹ کیا۔ جب مڈل سیکشن ہمارا کامیاب ہو گیا تو پھر ہم نے 2014 میں میٹرک سٹارٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد علاقے کے لوگوں کو بڑی پریشانی، خاص کر بچیوں کو پریشانی ہوتی تھی، دور دراز اسکول تھے تو ان کا آنا جانا مشکل ہوتا تھا، تو لوگوں نے، کمیونٹی نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ آپ میٹرک سٹارٹ کریں، تو ہم نے میٹرک سٹارٹ کر لیا اور اچھی کامیابی ہوئی ہمیں۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہماری بچیاں مانسہرہ جاتی ہیں، گاڑیوں کی پرابلم ہوتی ہے، خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو انتہائی مناسب فیس میں نے ایف اے سی سٹارٹ کیا، ایف اے سی سٹارٹ کیے۔ تو اب ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 40-50 بچیاں، اسی طرح سے 50-60 بچے ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو بچوں کو بہترین طریقے سے تعلیم مل رہی ہے، کہیں دور دراز گھر کے قریب مل رہی ہے۔ جی گھر کے قریب مل رہی ہے، اور یہ تقریباً ہمارے ادھر آبادی زیادہ ہے اور بچیوں کو واکنگ ڈسٹینس پہ ایک اچھا ادارہ مل گیا، تو اس میں وہ بچے پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اچھا رزلٹ بھی ہم دے رہے ہیں اور 100% رزلٹ دے رہے ہیں۔ عبدالوہی صاحب آپ نے بالکل اچھی بات کی، کیونکہ یہاں سے اگر ایک بچی مانسہرہ جاتی ہے تو اس کو گاڑی کا مسئلہ، نکلنے کا مسئلہ، بارش کا مسئلہ، دھوپ کا مسئلہ، پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ، اور ایکسپینسز بھی اگر وہ آنے جانے بھی مہینے میں اس کے 10,000 روپے لگ جاتے ہیں صرف کرائے کی مد میں، باقی اخراجات میں، اور جو ٹائم ایگزاسٹ ہو رہا ہے، جو ٹائم سفر ہو رہا ہے، وہ بھی ہے۔ واقعی آپ نے ایک اچھی اپرچونیٹی یہاں پر فراہم کی ہے۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ جو فارغ التحصیل بچے ہیں، آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، جو بچے یہاں پر موجود ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ہمارے بچے جو فارغ التحصیل ہیں، بہت سارے بچے اس وقت جابز کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، تو باقی والدین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں پہ محنت کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تعلیم ایک اچھی چیز ہے، تعلیم سے ضروری نہیں ہے کہ روزگار ہی ملے، تعلیم شعور پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ تو ہمارے علاقے میں یہ پرابلم بہت زیادہ تھی کہ بچوں کو پڑھنے پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، پڑھنے کی بجائے لوگ مال مویشی خریدنے کو زیادہ پسند کرتے تھے، پڑھنے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اب الحمدللہ ایک ایسا ماحول ہم نے بنا لیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دلوائیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ایک لوگوں کے گھر بھی جاتے ہیں جہاں پہ بچے نہیں پڑھ رہے، بچے فارغ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، مویشیوں کو سنبھالتے ہیں، تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں، ان کا وقت ضائع نہ کریں، تاکہ یہ بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور معاشرے میں ایک بہتر مقام پیدا کریں اور ایک اچھا رول، اس ملک کی خدمت کے لیے ایک اچھا رول ادا کریں۔ عبدالوہی صاحب مستقبل میں کیا ارادے ہیں کوالٹی ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج ریڑ مانسہرہ کا؟ تو کیا پلان ہے مستقبل کے حوالے سے؟ مستقبل میں جی ہم جس طرح مختلف عرصے کے دوران مختلف سٹیپس پہ ہم نے اس ادارے کو آگے بڑھایا ہے، اب آگے انشاءاللہ پروگرام یہی ہے کہ ہم بی ایس لیول تک جائیں گے، یونیورسٹی سے اپنی رجسٹریشن کروا کے انشاءاللہ مزید اس میں بہتری لائیں گے، تاکہ یہ جو بچے یونیورسٹی لیول تک بہت دور جاتے ہیں تو ان کو یہیں پہ یہ فیسلٹی دی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم یہیں سے مکمل کر کے نکلیں۔ زبردست۔ اچھا جاتے جاتے جو کمیونٹی آپ کو سن رہی ہے، آپ کے ارد گرد کمیونٹی آپ کو سن رہی ہے، میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی ایک چھوٹی سی لائن کا پیغام ہو، اور دوسرا کسی بھی ادارے کی ترقی میں اس کا سٹاف کا وہ جو قافلہ ہے، وہ ساتھ میں دست و بازو ہیں، ان کے لیے بھی کوئی پیغام، کیونکہ یہ جو کوالٹی ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج ریڑ مانسہرہ کی کامیابی صرف آپ ہی کی مرہون محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا، ایک بہت بڑا سٹاف تھا، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی، تو ان کا بھی نام ہو، جو یہاں سے گزر چکے ہیں میں چاہتا ہوں ان کا بھی نام ہو، اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کا نام نہ بھی لیں، لیکن ان کے لیے حوصلے بھی ایک دو الفاظ ہوں۔
جی اس میں یہی کہوں گا کہ کافی سارے اساتذہ یہاں سے ٹرینڈ ہو کے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ٹرینڈ کیا ہوا ٹیچر ادارہ خوشی سے اس کو رکھتا ہے، کیونکہ ہم اس کی ٹریننگ کرتے ہیں اور پورے سال کے اندر اس کو ہم تیار کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے تیار کریں. اور اس میں مجھ سے ہٹ کے میرے والد صاحب ٹیچر کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں، اور ٹیچر ایسا تیار ہوتا ہے اگر کہیں بھی وہ چلا جائے، چاہے وہ آرمی پبلک اسکول ہے، چاہے وہ کیڈٹ کالج ہے، چاہے کوئی بھی اچھا ادارہ ہے، اس میں اس کو خوشی سے لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹیچر ٹرینڈ ہوا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے باقی پیرنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کی کیئر کریں. آج کل جو ٹرینڈ چل گیا ہے، بچے اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو رہے ہیں، تو بچوں کی اخلاقی تربیت کے لحاظ سے والدین کا کردار تھوڑا سا کم نظر آتا ہے. تو والدین سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بچے کی گھر کے اندر اخلاقی تربیت کریں. ہم اپنے ایسے کا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن جو گھر میں بچے کو 15-16 گھنٹے ملتے ہیں اس میں والدین کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. تو بچے کی اخلاقی تربیت لازمی کریں، بچے کو موٹیویٹ کریں، اس کو ہر طریقے سے ایموشنلی تیار کریں، بچے کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ تعلیم حاصل کرنی ہے اور ہر صورت میں کرنی ہے، تو تب ہی کامیابی ہے. ہمارے بچے جو ہے آج کل بگڑے ہوئے، بعض اکثر بچے دیکھنے کو ملتے ہیں اخلاقی لحاظ سے وہ بڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں مین کردار والدین کا ہے. ساتھ کے ساتھ رابطے میں رہیں، والدین آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بچے کے مستقبل کے بارے میں ڈسکس کریں کہ اس بچے کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تب ایک ماحول بنتا ہے. اگر ہم والدین کو بلاتے بھی ہیں، اگر 100 کو بلائیں تو اس میں سے 50 آتے، 50 نہیں آتے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بچے کی بہتری کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو والدین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اسکول میں آئیں، ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. یہاں بچے کے مستقبل کے بارے میں بہتر مشورہ کریں، اس کی تعلیم کے بارے میں بہتر مشورہ کریں، ہم سے ڈسکس کریں تاکہ بچہ بہتر سے بہتر ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور یہ جو سٹاف ممبرز ہیں انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے، مشکل حالات میں اس ادارے میں کام کیا ہے. انہوں نے ان کے اس تعاون کی بدولت آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں. اور مزید آگے بھی امید یہی ہے کہ یہ لوگوں کا تعاون ہوگا تو یہ ادارہ چلے گا. اصل میں ادارہ میری صرف بلڈنگ ہے، ادارہ اس کمیونٹی کا ہے، اور یہ کمیونٹی کے لوگ تعاون کریں گے. کوآپریٹ پہلے بھی بہت تعاون کیا، کوآپریٹ کیا. ہماری طرف سے جتنا ممکن ہو سکا ہم بچوں کے ساتھ محنت کریں گے، کرتے رہیں اور کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ادارہ امید ہے دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے عبدالوحید صاحب کی گفتگو سنی. سمپل سادہ سے ایجوکیشنسٹ ہیں، کام پہ فوکس رکھتے ہیں، اور آج کوالٹی ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج ریڈ مانسرا خود ایک نام ہے. تو ان کا کام جو ہے وہ بول رہا ہے، تو یہی بڑی بات ہے. آئیے ان کے دست و بازو بنیے. کسی بھی ادارے کی کامیابی صرف ایک فرد واحد پہ نہیں ہوتی، نہ ہی اس ادارے کو کامیاب ہمارے سر معروف صاحب نے کیا ہے یا عبدالوحید صاحب نے، نہیں، پوری ایک ٹیم تھی جن کی محنت سے اور والدین کی خصوصی توجہ سے بھی یہ ادارہ جگنی ترقی کر رہا ہے. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. کوالٹی ایجوکیشن اسکول اینڈ کالج ریڈ مانسرا کے چاہنے والے، عبدالوحید صاحب کے چاہنے والے، اور لیجنڈری شخصیت معروف صاحب کے چاہنے والے، کومنٹس میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور